السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں یاسر ندیم الواجدی۔ آج ایک مختصر ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ چند دنوں پہلے ہم لوگوں نے سلیوری کے موضوع پر ایک سٹریم کی تھی، ایک تاریخی سٹریم، اور الحمدللہ اس موضوع سے متعلق جتنے بھی سوالات تھے، جتنے بھی اعتراضات تھے، ان کے جواب دینے کی کوشش کی گئی، اور ایک کامیاب کوشش تھی۔ اس کوشش کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے محسوس کیا، بلکہ دیکھا، کہ ملحدین اور مرتدین سارے بیک فٹ پر نظر آ رہے تھے۔ تو ان لوگوں کا مورال بلند کرنے کے لیے ایک مشہور مرتد غالب کمال میدان میں آئے، اور انہوں نے ایک اسٹریم کی چند گھنٹوں پہلے۔ ان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ ہماری اس اسٹریم کا ریفیوٹیشن پیش کریں گے اور الگ الگ اسٹریمز کریں گے۔ پہلی قسط بہرحال ان کی آ گئی ہے۔ مجھے یہ تو اندازہ تھا کہ ہماری اسٹریم کا کوئی نہ کوئی جواب آئے گا، لیکن یہ نہیں تھا کہ جواب علمی اعتبار سے اتنا کمزور اور اس قدر جہالت سے پر ہوگا کہ اس کا ریفیوٹیشن کرتے ہوئے بھی ہم یہ سوچیں گے کہ آخر کس جہالت کا جواب دیا جائے اور کس جہالت کا جواب نہ دیا جائے۔ آج کی یہ ویڈیو محض ایک ٹریلر ہے، میں جواب دینے کے لیے نہیں بیٹھا، میں صرف 3 مثالیں دوں گا آج کی اس اسٹریم میں جو غالب کمال نے اپنی جہالت کا مظاہرہ کیا ہے، بلکہ علمی خیانت کا اور جھوٹ کا مظاہرہ کیا ہے۔ میں صرف 3 مثالیں دوں گا، اور یہ ٹریلر اس لیے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ جب غالب کمال کی طرف سے جوابات مکمل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری طرف سے ایک بھرپور ریفیوٹیشن آئے گا۔ بلکہ ہمیں یہ سکھانا پڑے گا ملحدوں کو کہ ریفیوٹیشن کرتے کیسے ہیں۔ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہماری اسٹریم کی جو بھی باتیں ہیں، جو بھی مین پوائنٹس ہیں، اس کو لے کر رد کیا جائے گا، لیکن اندازہ یہ ہوا کہ مرتدین اور غالب کمال ہمارا جو مقدمہ ہے، بنیادی مقدمہ، وہی نہیں سمجھے۔ لیکن چلے، جب ہم تفصیلی رد کریں گے تو اس وقت ہم اس بات کو اٹھائیں گے۔ یہ جو 3 مثالیں میں غالب کمال کی جہالت اور خیانت کی پیش کرنے جا رہا ہوں، اس سے پہلے میں ایک پوائنٹ کلیئر کر دوں۔ غالب کمال نے میرے تعلق سے یہ کہا کہ میں قرآنسٹ ہو گیا ہوں، چونکہ میں نے اس اسٹریم کے شروع میں ایک مقدمہ پیش کیا تھا، اور اس مقدمے میں نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی حدیث قرآن کریم کے بالکل واضح حکم کے خلاف ہوگی یا دین کے مسلمہ اصول کے خلاف ہوگی تو اس حدیث کو ضعیف سمجھا جائے گا اور اس حدیث کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، اور اس کی میں نے 1-2 مثالیں بھی دی تھیں۔ تو غالب میاں یہ سمجھے کہ میں قرآنسٹ ہو گیا ہوں۔ جی نہیں، میں قرآنسٹ نہیں ہوا ہوں۔ میں آج بھی اور الحمدللہ ہمیشہ قرآن اور سنت رسول دونوں کو دین کا بنیادی ماخذ تسلیم کرتا رہوں گا۔ اصل بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب لوگ ہمارے تعلق سے، یعنی ہمارا رد کرتے ہیں، تو وہ ہماری اپسٹیمولوجی کو ہی نہیں سمجھتے۔ اگر آپ کو ہمارا رد کرنا ہے تو کم سے کم ہمارے اصول تو سمجھیں۔ اصول حدیث اسی لیے موجود ہے، اصول فقہ اسی لیے موجود ہے۔ آپ فقہ کی عبارتیں پیش کر رہے ہیں، آپ حدیث پیش کر رہے ہیں، لیکن آپ کو اصول حدیث نہیں آتا اور آپ کو اصول فقہ نہیں آتا۔ جب حدیث کی کتابیں مدون ہو رہی تھی تو اسی وقت اصول حدیث بھی مدون ہو رہا تھا۔ جس وقت فقہ کی کتابیں لکھی جا رہی تھی اسی وقت اصول فقہ کی کتابیں بھی کینونائز ہو رہی تھی۔ تو آپ کم سے کم اس معیار پر تو آئیں علمی اعتبار سے جس معیار پر ہم بیٹھے ہیں، اگر آپ کو ہمارے تعلق سے اسٹریمز کرنی ہے اور ہمیں رد کرنا ہے۔ میں ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہوں۔ میں نے جو بات کہی تھی اپنے مقدمے میں اس کا صرف حوالہ دے رہا ہوں۔ یہ ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے علوم الحدیث اصیلھا و معاصرھا۔ یہ بہت سی دنیا کی اسلامک یونیورسٹی میں نصاب کا حصہ ہے۔ یہاں پر اس کے صفحہ نمبر 288 پر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اسکولنگ کرنی پڑے گی غالب کمال کی، اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ایک آدمی جس کو کچھ نہ پتا ہو، اس کو آپ وہ علوم اور وہ فنون سکھا رہے ہوں کہ جو ایک ایڈوانس لیول اسٹوڈنٹ کو سکھائے جاتے ہیں۔ بہرحال اس میں 2 پوائنٹس ہیں۔ اس میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ حدیث کو ریجیکٹڈ ماننے کا اصول یہ ہے، کئی سارے اصول ہیں، اس میں چوتھا اصول یہ ہے کہ تناقض الحدیث مع القرآن او قواعد الدین، کہ حدیث قرآن یا دین کے جو اسٹیبلشڈ قواعد ہیں ان کے خلاف ہو۔ اگر ایسی حدیث قرآن کے یا دین کے جو اسٹیبلشڈ قواعد ہیں ان کے خلاف ہوگی تو اس حدیث کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، اس کو ضعیف یا فیبریکیٹڈ مانا جائے گا، اور اس میں مثالیں بھی موجود ہیں۔ 5واں جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ تناقض الحدیث مع ما جاءت به السنۃ الثابتہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث ایک اسٹیبلشڈ سنہ کے خلاف ہو۔ اگر کوئی حدیث کسی اسٹیبلشڈ سنت کے خلاف ہے تو اس حدیث کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ اس کتاب میں حوالہ ہے السیوطی اللآلی المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ۔ امام سیوطی نے اللآلی المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ میں یہ روایتیں ذکر کی ہیں کہ جو قرآن کے خلاف ہوں، جو دین کے اسٹیبلشڈ
جو اصول ہیں ان کے خلاف ہوں. تو اس لیے ہمیں قرآنسٹ ہونے کا تانا نہ دیا جائے. ہم حدیث اور سنت پر عمل کرنے والے ہیں لیکن اس کا درجہ قرآن کے بعد رکھتے ہیں. غالب کمال نے ایک بڑی مضحکہ خیز بات کی اپنی اسٹریم میں. غالب کمال نے یہ کہا کہ آج جو میں اسٹریم کر رہا ہوں یہ مسلمانوں کی اور خصوصاً ہمارا نام لے کر کہا کہ ان کی قبر تک وہ اسٹریم پیچھا کرے گی. دیکھیے کیا کہتے ہیں. مگر یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ جو اسٹریم ہے نا یہ آج جو میں نے کر دیا اور ابھی اس کا دوسرا پورشن بھی آنا ہے یہ آپ کا قبر تک پیچھا کرے گی. جب میں یہ دیکھ رہا تھا تو یہ اسٹریم قبر تک تو کیا پیچھا کرتی, اس اسٹریم نے اپنے ختم ہونے تک بھی ہمارا پیچھا نہیں کیا. یعنی یہ اتنا لو اسٹینڈرڈ کی پریزنٹیشن تھی. ایک موقع پر شاید حارث سلطان نے یہ بھی کہا کہ بھائی کیا زبردست پریزنٹیشن ہے, مجھے دے دو تاکہ میں اس کا ترجمہ کروں. میں حارث کو مشورہ دوں گا کہ ابھی رکیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ محض کسی پریزنٹیشن کو پیش کر دینا کافی نہیں ہوتا بلکہ اس پریزنٹیشن کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ اہم ہوتی ہے. تو آپ خامخواہ اپنا ٹائم ضائع کریں گے اس کا ترجمہ کر کے. تو وہ 3 بلنڈر کیا ہیں؟ سب سے پہلے دیکھیے یہ اسکرین شاٹ. پیج کا عنوان ہے سلیو ویمن ایز کمبائنڈ پراپرٹی ان اسلام. اس کے تحت لکھتے ہیں امام ابن قدامہ اپنی کتاب المغنی میں لکھتے ہیں اور اس کے بعد ایک عربی کی عبارت ہے وَإِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ فَوَطَئَاهَا لَزِمَهَا اسْتِبْرَاء. اور یہاں ایک لفظ چھوٹ گیا ہے, استبراءان ہونا چاہیے, نون چھوٹ گیا بلکہ نون جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ مل گیا. خیر چلیں, وہ چونکہ نہ اردو جانتے ہیں نہ عربی جانتے ہیں, یہ کاپی پیسٹ ہے تو میں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتا ہوں. لیکن آگے جو انہوں نے لکھا ہے اصل وہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک کنیز 2 مردوں کی مشترکہ ملکیت میں ہے اور وہ دونوں اس سے جمع کرنا چاہیں تو کنیز کو 2 بار استبراء رحم یعنی خون سے پاک ہونا پڑے گا. یہ جو عبارت ہے کہ وہ دونوں اس سے جمع کرنا چاہیں, سیکس کرنا چاہیں, یہ عربی میں موجود ہی نہیں ہے. عربی کی جو عبارت ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک باندی کے 2 مالک ہوں اور انہوں نے ان دونوں نے اس سے جمع کر لیا ہو جو کہ حرام ہے. قانون کی کتابوں میں ہر اچھا برا کام بیان کیا جاتا ہے. مثلا قانون کی کتاب میں یہ لکھا ہوگا کہ اگر کسی نے دوسرے کو قتل کر دیا تو اس کا یہ حکم ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جا کے قتل کر دیں. اسی طریقے سے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک باندی اگر اس کے 2 مالک ہیں اور ان دونوں مالکوں نے اس کے ساتھ وطی کر لی یعنی اس کے ساتھ سیکس کر لیا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ وہ سیکس کرنا چاہیں تو کر لیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ خود ابن قدامہ نے جس کتاب کا یہ حوالہ ہے اسی کتاب سے میں دکھاتا ہوں. اپنی کتاب المغنی میں کیا لکھا ہے یہ دیکھیے. یہ ہے وہ کتاب, یہ کتاب مکتبہ شاملہ میں موجود ہے. کتاب کا نام لکھا ہوا ہے کتاب المغنی لابن قدامہ اور مسئلہ نمبر ہے 1955. یہاں لکھتے ہیں ابن قدامہ, یہ دیکھیے لا نعلم خلافا بین اہل العلم فی تحریم وطء الجاریۃ المشترکہ. علماء کے درمیان ہمیں ایسا کوئی اختلاف نہیں ملتا, اس تعلق سے اختلاف نہیں ملتا کہ ایک مشترک باندی کے ساتھ کنزومیشن کرنا حرام ہے. اس تعلق سے کوئی اختلاف نہیں. یعنی تمام علماء کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ اگر کوئی باندی 2 مالکوں کے درمیان مشترک ہو تو ان میں سے کسی ایک کو بھی اس کے ساتھ کنزومیشن کی اجازت نہیں ہوگی. اس تعلق سے اتفاق پایا جاتا ہے امت میں. یہ اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے جہاں سے آپ نے یہ حوالہ اٹھایا ہے. یہ پہلا بلنڈر ہے. آگے چلتے ہیں. یہ ہے ان کا دوسرا بلنڈر. اور یہ یاد رکھیے کہ میں صرف 3 مثالیں دے رہا ہوں. اس کا جو عنوان ہے اس میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عورت کی جو ماہواری ہے اس سے پہلے ہی عورت کے ساتھ سیکشول پلیجر جائز ہے. چونکہ غالب کمال کا نیریٹو یہ ہے کہ جیسے ہی باندی آتی تھی, جنگ کی قیدی عورتیں آتی تھیں, تو فوراً ہی مسلمان جو صحابہ جن کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں وہ ان کے اوپر پل پڑتے تھے
اسی رات ان کے ساتھ سیکس ہوتا تھا, ان کا ریپ ہوتا تھا. اس کو اپنے اس قصے کو, اپنی اس مفروضے کو ثابت کرنے کے لیے غالب کمال نے یہ روایت اٹھائی ہے. روایت ہے امام احمد ابن حنبل کے بیٹے عبداللہ اپنی کتاب مسائل الامام احمد میں لکھتے ہیں, ریفرنس نمبر 4 کہاں کا ہے, بہرحال یہ روایت ہے. اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے. خلیفہ دوم کے بیٹے اور کبیر صحابی کہتے ہیں کہ جلولہ کی جنگ کے دن میرے حصے میں ایک کنیز باندھی آئی, اس کی گردن سراہی کی طرح لمبی گداز تھی. ابن عمر کہتے ہیں مجھے اپنے اوپر قابو نہ ہوا اور میں اسی وقت اس پر چڑھ دوڑا اور اس کے بوسے لینا شروع کر دیے جبکہ لوگ میری طرف دیکھ رہے تھے. اب اس روایت کو دیکھتے ہیں. یہ روایت انہوں نے کہاں سے اٹھائی ہے؟ یہ ایک بہت ہی, یعنی اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ ہماری جو ایپسٹیمولوجی ہے اس سے کس قدر لا علم ہے. لا علم کا لفظ تھوڑا میں نے ہلکا بول دیا, بلکہ میں کہوں گا کہ کس قدر جاہل ہیں. یہ دیکھیے, ہم چلتے ہیں مکتبہ شاملہ میں. یہ کتاب ہے, اس کتاب کا نام ہے کتاب العلل ومعرفت الرجال لأحمد روایت ابنہ عبداللہ. دراصل وہ جو روایت ہے جس کو غالب کمال نے پیش کیا ہے ابن عمر کے تعلق سے, وہ اس کتاب میں موجود ہے. کتاب کا نام کیا ہے؟ کتاب العلل. علل کے معنی آتے ہیں پرابلمز, یعنی اس کتاب کے اندر وہ تمام روایتیں ہیں جن میں پرابلمز ہیں. لہٰذا اس کتاب سے اگر کوئی آدمی کوئی چیز ثابت کرنا چاہے گا وہ کبھی ثابت ہو ہی نہیں سکتی, چونکہ اس کتاب میں جو روایتیں وہ پرابلمیٹک ہیں. اب دیکھیں اس کتاب کی جو روایت ہے وہ ہے 2189 روایت نمبر. یہ وہ روایت یہاں پر آ گئی کہ ابن عمر کہتے ہیں, اس کی سند ہے سمعت ابی یقول حدثنا حشیم عن علی بن زید عن ایوب اللخمی عن ابن عمر. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میرے حصے میں ایک باندھی آئی اور فلا فلا ہوا. اس میں جو انہوں نے خیانت کی ہے, اصل وہ دکھانا مقصد ہے. وہ خیانت کیا ہے؟ اس روایت کے ختم ہوتے ہی, یہاں پر یہ روایت ختم ہو رہی ہے, والناس ینظرون, اور لوگ دیکھ رہے تھے. میں اس کے اوپر چڑھ دوڑا اور میں نے بوسے لینے شروع کر دی اور لوگ دیکھ رہے تھے. اس کے فوراً بعد یہیں پر لائن بھی نہیں بدلی, احمد کے بیٹے, احمد ابن حنبل کے بیٹے عبداللہ یہ کہتے ہیں کہ سمعت ابی, میں نے اپنے والد سے سنا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ حشیم نے, اس سند میں ایک راوی ہے حشیم, انہوں نے یہ بات علی ابن زید سے نہیں سنی, اس کے باوجود حشیم نے اس بات کو علی ابن زید کی طرف منسوب کر دیا. یہ ہے پہلی پرابلم. دوسری جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اس روایت کا جو پورا دار و مدار ہے, پورے قصے کا جو دار و مدار ہے وہ ہے علی ابن زید ابن جدعان پر. اور علی ابن زید ابن جدعان یہ بندہ ہے ضعیف. ومدار القصۃ علی, پورا قصہ اسی کو پر ڈیپینڈ کرتا ہے, اسی نے یہ ساری باتیں چلائی. تو بھائی ایسی کتاب کے جس میں پرابلمیٹک روایات ہوں, جس میں آتھر خود یہ کہہ رہا ہے کہ میں پرابلمیٹک روایات پیش کر رہا ہوں, اس روایت سے استدلال کرنا, اس کو جہالت نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ یہ ہے ان کی دوسری خیانت. اب آتے ہیں تیسری بڑی خیانت پر. اس کے لیے آپ ان کی ویڈیو سنیے. سلیو عورتوں سے پروسٹیٹیوشن کرانا کوئی بری بات ہے, ٹھیک ہے, اور جن کو, اچھا اب یہاں پہ یہ آیت ہے قرآن کی, اور جن کو بیاہ کا مقدور نہ ہو پاک دامنی اختیار کریں, یہاں تک کہ خدا ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے. اور جو غلام تم سے مکاتبت چاہیں, اگر تم ان کو صلاحیت اور نیک پاؤ تو ان سے مکاتبت کر. اور خدا نے جو مال تم کو بخشا ہے ان میں سے بھی ان کو دو, اور اپنی لونیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو بے شرمی سے دنیاوی زندگی کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرنا. اور جو ان کو مجبور کرے گا تو بیچاریوں کے مجبور کیے جانے کے بعد خدا بخشنے والا مہربان ہے. یہاں پہ ان کو مجبور کیا جا سکتا ہے, مجبور کرنے والے کو اللہ معاف بھی کر دے گا, اور مکاتبت کے اوپر بڑا مجبور کرنے والے کو اللہ معاف بھی کر دے گا. یہ ہے غالب کمال کی تیسری خیانت کہ قرآن کا ترجمہ جان بوجھ کر, میں یہاں بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں دے سکتا چونکہ یہ کامن سینسیکلی غلط ہے, یعنی انسان کے کامن سینس کے خلاف ہے. دیکھیے مترجمین نے اس کا ترجمہ کیسے کیا ہے. یہ وہ آیت ہے, آیت نمبر 33 سورہ نور کی. اس آیت کا ترجمہ ہمارے لیے تو واضح ہے
کہ اللہ تعالیٰ کن کو معاف کرے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ مجبور کرنے والوں کو معاف کرنے والا ہے، یا جن باندیوں کو پروسٹیٹیوشن کے لیے مجبور کیا گیا اور مجبور ہو گئی، مجبور ہونے کی وجہ سے انہوں نے سرنڈر کر دیا، ان کو معاف کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غفور الرحیم، اللہ ان کے مجبور ہو جانے کے بعد ان کو معاف کرنے والا ہے، نہ کہ مجبور کرنے والوں کو۔ دیکھیے غلط ترجمہ کر کے غالب کمال نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ مسلمان اپنی باندیوں سے پروسٹیٹیوشن کراتے تھے۔ یہ ترجمہ سامنے ہے، پہلا ترجمہ ہے فی ظلال القرآن سید قطب کا۔ آخر کی آیت پڑھتا ہوں چونکہ وہی اصل چیز ہے، چونکہ وہی اصل مسئلہ ہے۔ اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے، یعنی جن کو مجبور کیا گیا۔ سید ابو الاعلی مودودی کا ترجمہ ہے، اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ اب کوئی آدمی، میں اس کو جہالت نہیں کہہ سکتا بلکہ خیانت کہہ سکتا ہوں، اس کو جھوٹ کہہ سکتا ہوں، کہ ایک آدمی بالکل واضح انداز سے یہ سمجھ سکتا ہے کہ مغفرت اور رحمت کا تعلق کس سے ہے، کیا جبر کرنے والے سے ہے، یا جس لڑکی کو، جس عورت کو جبر کیا گیا، جس کو زبردستی اس کھیل میں دھکیلا گیا، مغفرت اور رحمت کا تعلق اس سے ہے۔ ایک مشہور اسکالر ہیں علامہ طیبی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے مجبور کیا، مکرہ، اس کے لیے شدید وعید ہے اور زبردست دھمکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسٹیٹ دراصل اس تعلق سے جو بھی قانون بنانا چاہے وہ قانون بنائے گا، سخت سے سخت قانون بنائے گا کہ مولا پروسٹیٹیوشن اپنی باندی سے نہ کرا سکے۔ اسی پیج پر اگر آپ نیچے چلے جائیں، ایک اہم بات لکھی ہوئی ہے۔ امام ابو احمد القرجی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس آیت کے تحت کہ اگر کوئی شخص فمن فعل هذا بجاریتہ، اگر کوئی شخص اپنی باندی کو مجبور کرے گا پروسٹیٹیوشن کے لیے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے رہا ہے، اس کی لعنت مول لے رہا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے اس عمل سے رک جائے۔ اب اگر جاریہ کو یعنی باندی کو مجبور کیا جا رہا ہے تو اس کو کیا، اس کا کیا حق ہے، وہ کیسے اپنے آپ کو اس دلدل سے نکالے؟ اس کے بارے میں ہے وعلی الجاریۃ ان تقاتل من اراد ذلک منها، جاریہ کو، باندی کو چاہیے کہ وہ ریزسٹ کرے، وہ لڑے اپنے اس حق کے لیے کہ اس کو پروسٹیٹیوٹ نہیں بننا ہے۔ اور کس طریقے سے لڑے؟ اپنے ہتھیار سے لڑے، اپنے ہاتھ سے لڑے، جس طریقے سے بھی چاہے وہ اپنا ڈیفenس کرے۔ ہتھیار سے لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے مجبور کرنے والے کو مار دیا تو اس کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت اور رحمت کا اعلان قرآن میں کر چکا ہے۔ یہ میں نے 3 آپ کے سامنے نمونے پیش کیے ہیں غالب کمال کی ایک اسٹریم سے جو چند گھنٹے پہلے ہوئی ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ غالب صاحب آپ اپنی اگلی اسٹریم سے پہلے اسلامک اپسٹمولوجی کا تفصیل سے مطالعہ کریں، چونکہ آپ ہمارے معیار پر اتر نہیں پا رہے ہیں اور ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے۔ آپ ایک بہت سارے حوالے پیش کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے میدان مار لیا۔ آپ کے جتنے حوالے ہیں ان میں سے آدھوں سے زیادہ حوالوں اور ریفرنسز کا ہم آلریڈی اپنی اسٹریم میں جواب دے چکے ہیں۔ اس لیے میں جب آپ کی اسٹریم دیکھ رہا تھا تو مجھے محسوس ہوا کہ اس بندے نے تو ہماری اسٹریم 6 گھنٹے کی دیکھی ہی نہیں، یہ جواب کس چیز کا دے رہا ہے؟ جو ہمارا مقدمہ نہ سمجھا ہو، جو ہماری پوزیشن نہ سمجھا ہو، جو ہمارا سٹینس نہ سمجھا ہو، وہ جواب دینے کے لیے آ گیا اور لوگ اندھ بھکتی میں اس کو کہنے لگے کہ غالب صاحب آپ نے کمال کر دیا۔ تو میں غالب صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ غالب میاں آپ سے نہ ہو پائے گا، آپ چھوڑ دیں، اور اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے تو کر کے دیکھ لیں۔ جب آپ کی طرف سے جواب مکمل ہو جائے گا تو ہماری طرف سے جواب آئے گا اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ اسکالرلی ریفیوٹیشن کیسے ہوتا ہے۔ تب تک کے لیے ناظرین کو خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔